ویلکم بیک ناظرین. رفیق صاحب, کرپشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے بارے میں کرپشن کے بے شمار الزامات آتے ہیں. کیوں اتنی خراب پرسپشن ہے گورنمنٹ کی؟ دیکھیں, پرسپشن ہمیشہ بنائے جاتے ہیں قیاس آرائی یا ہائپوتھیٹیکل اسٹیٹمنٹ پر جو ہے پرسپشن. اب جیسے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری پرسپشن انڈیکس ہے. جب پرسپشن انڈیکس ہے اس کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے, لیکن وہاں اسمبلی کے فلور پر لیڈر آف دی اپوزیشن اتنا اس کو جو ہے اچھالتے ہیں, اتنا اس کو بولتے ہیں. جب پرسپشن انڈیکس, اب میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یار کرپشن ہے, میں تو اس سے انکار نہیں کر رہا, لیکن اس کو یہ کہنا اتنے نمبر پر آپ کا نمبر اور اس ملک کا اتنے نمبر پہ, بھائی کیا کرائیٹیریا, کون سی آپ کے پاس ایسی جو ہے افرادی قوت ہے, کون سا آپ کا سروے کا طریقہ کار ہے؟ کیوں صبح دن رات پیپلز پارٹی کے خلاف سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیں؟ ڈیڑھ مہینے سے ایسا کیا ویسے تو ہم نے یہ بھی الزام برداشت کیا کہ صاحب فرینڈلی اپوزیشن ہے, لیکن چند چیزوں پر جیسے خود رفیق انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرپشن ہے, لیکن کئی جگہ کرپشن کی حقائق سامنے آئے, چاہے وہ اسٹیل مل ہو, چاہے وہ پی آئی اے ہو, چاہے وہ جو ہے الیکٹرک کا پلانٹ جو ابھی رینٹل پلانٹ. تو جب چیزیں آتی ہیں تو اس پر عوام کی بات کرنا یا اس کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کی نشاندہی کرنا, یہ نہ صرف اپوزیشن کا کام ہے بلکہ اسمبلی کے فورم میں موجود بیٹھے ہر شخص کی اخلاقی. تو پہلے بھی آئے تھے, اسٹیل مل کا کیس 2008 میں ہوا تھا. میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں, جب صاحب کے ریفرنسز ہمارے پی ایم ایل این کے دور میں وہ ریفرنسز بنے, سیف الرحمان صاحب نے یہی نعرے تھے, کرپشن کرپشن, کھا گئے, لوٹ لیا. 10 برس تک ایک بھی کیس عدالت کے اندر پروو نہیں ہو سکا. ملک کی دولت کو وکلاؤں پہ لگا دیا گیا, مختلف اس پہ میڈیا ٹرائل ہوتا رہا, لیکن اس کا کوئی نتیجہ نکلا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے بات ہے کہ اس میں یہ چیز آیا ہے, ایسا نہیں کہ بالکل کچھ نہیں ہے. دیکھیے ایک طرف تو عوام مہنگائی سے پریشان کہ آج ان کو دودھ 90 روپے مل رہا ہے, آج ان کو شکر 100 روپے مل رہی ہے, آج ان کو دال 170 روپے مل رہی ہے. اس صورتحال میں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اداروں کا بھی برا حال ہے, اور اس میں یہ نہیں, دیکھیے وائٹ کالر کرائم کی کوئی واضح ثبوت نہیں ہوتا ہے, اور وائٹ کالر کرائم جو ہے اس ملک میں بڑھا اور تیزی سے بڑھا ہے, جسے لوگوں نے محسوس کیا. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جتنی کرپشن کے الزامات وفاقی حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگتے ہیں, اتنے الزامات جو ہیں وہ پاکستان پنجاب گورنمنٹ پر نہیں لگتے ہیں. 2009 کی رپورٹ کے مطابق 623 بلین کی کرپشن ہوئی ہے ایک سال کے اندر, اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جو کہ ایک زکوٰۃ ہے, محترمہ کے نام کی زکوٰۃ, انہوں نے خود ان کا ایڈیٹر جنرل, میں کسی کی بات نہیں کر رہا, یہ 2009 کی رپورٹ ہے, ہر جگہ موجود ہے, اس نے کہا ہے کہ 77 بلین اس کے اماؤنٹ تھا, جس میں سے 30% مطلب 23 بلین روپیز جو تھے وہ کرپشن کی نظر ہو گئے. مطلب 23 ارب روپے, وہ ہزار روپے کے اندر سے بھی 1000 روپے دیے گئے تو 300 روپے کسی کی جیب میں چلے گئے. اس کے بعد اب آئیے سیلاب کے بعد بقیہ جو ہوا, سیلاب کے پہلے چلو جی کرپشن کیے گئے, بند ہو گئے, سیلاب کے بعد جو کیمپس لگے, کیمپس کے اندر لوگوں کو, ٹھٹھا کی میں مثال دوں, ٹھٹھا میں اس کو ڈی سی او کو نکالا بھی گیا, 80 لاکھ روپے کے اس نے ٹرانسپورٹ کے اور کھانے کے بل بنائے. اس کے بعد ایک اور چیز جو ان کے ایم پی ایس کے سامنے آج سے 15-20 دن پہلے ڈی جی نادرا, چیئرمین نادرا جو بھی ہے, اس نے ایڈمٹ کیا کہ ہمارے 1 لاکھ جو تھے قومی کارڈ جو ہیں وطن کارڈ ہمارے جعلی لوگ چلے گئے. ایڈمٹ کیا اس نے. 1 لاکھ کا مطلب ہے 2 ارب روپے کے وطن کارڈ متاثرین کو نہیں, ہمیں آپ کو دے دیے گئے. تو بات یہ ہے کہ کرپشن کی, اور یہ اداروں کی جو انہوں نے بات کی ہے, ادارے تو ویسے تباہ ہو چکے ہیں, لیکن میں تو فگرز نہیں ہے, میں بھی کہتا کہ پی آئی اے ڈوب گیا, اسٹیل مل ڈوب گیا, یہ ڈوب گیا, تو کہتے کوئی نہیں ڈوب, آپ کے وقت میں ایسے تھے. میں ان کے وقت کی بات کر رہا ہوں. تو کرپشن تو سب, اور بات کی پنجاب گورنمنٹ کی, تو بھائی پنجاب گورنمنٹ میں تو اس وقت دیکھیے سی ایم کے گھر کے سامنے لوگ خودکشی کر رہے ہیں, ملتان میں پی ایم کے گھر کے سامنے لوگ خودکشی کر رہے ہیں, ان کو بچانے والے بھی کوئی نہیں ہے. وہی بجٹ پر پیدا کرنے کے لیے کوئی ذرائع, کوئی
وسائل استعمال نہیں کیے. تو اس وقت سے ہی حالات خراب ہوئے تھے, اس وقت سے. یہ نہیں کہہ سکتے اب آپ حکومت میں 22 سال سے ہیں, آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مشرف دور کی وجہ سے اس وقت سے ہی میں ہم نے 60 روپے پہ ڈالر ہم نے 60 پہ کھڑا رکھا. ڈالر عام آدمی سمجھتا ہے کہ ڈالر سے ہمارا کیا, لیکن بھائیو ڈالر کا اب سب سے واسطہ ہے. ڈالر مہنگا ہوگا. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ ملک میں سیاسی صورتحال پہ گفتگو ہو رہی ہے. متحدہ مسلم لیگ جو آپ لوگوں نے بنائی ہے, اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ دیکھیں کہ بات یہ ہے, اگر مسلم لیگ متحد نہ ہو, بے شک جو ہم ناپسندیدہ یا ہم ان کے معیار پہ پورے نہیں اترتے ہمیں رکھ لیں, تو پھر یہ پیپلز پارٹی کی خدمت ہے, پھر اصل زرداری کی کامیابی ہے. اور یہ ایسی تماشا کر رہے ہیں لوگ, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مقبول ہیں. یہ سارے لوگ دیکھیں 120 روپے چینی مل رہی ہے اور لوگ بے وقوف نہیں, انہیں پتہ نہیں ہے کہ چینی کی ملیں کن کی ہیں. اور ریگولیٹری جس وقت چینی سستی ہوتی ہے تو ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دیتی ہے, اور جس وقت مہنگی ہوتے ہیں تو اٹھا لیتے ہیں. تباہی ہے, ہر طرف بےایمانی ہے. اگر مسلم لیگیں اکٹھی ہوں تو خدمت ہوگی, نہیں ہونا چاہتے تو بارے میں جائیں, یہ خود خام ہوں گے اور ان کو کچھ نہیں ملے گا. جو مرضی جس کے ساتھ چلا جائے گا. پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کامیابی دینی ہے تو مسلم لیگ میں نفاق رکھیں, پھر وہ آئے گی اور پھر ٹھیک ہے, جو ہوگا وہ اس قوم کا مقدر ہے. نہیں, لیکن اگر پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کی الائنس ہوتی ہے تو کیا یہ اس لیے تاکہ جو مسلم لیگوں کا اکٹھا ہونے کے حوالے سے جو الائنس ہے اس میں کوئی نقصان پہنچایا جائے؟ دیکھیں اس الائنس میں ان کو کاف کو اگر شامل ہو جاتی تو جان پڑتی ہے. شجاعت صاحب تو یہ چاہتے تھے, شاید کوئی لوگ نہیں چاہتے. اور کاف لیگ بھی ایسے نہیں رہے گی الیکشن تک, یہ بھی یاد رکھیں, کیونکہ پھر یہ پنچھی ہے, یہ کبوتروں کی ڈال ہے. یہ دیکھیں کہ کس طرف بہار ہے, جس طرف عوام کی بہار اور جس طرف عام کا لگاؤ ہوگا اس طرف جائیں گے. پھر یہ بیٹھے رہیں گے, ہر کوئی اپنا دیکھے گا, اپنا منہ تماشا. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں 25 نوجوان اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور بڑے لوگوں کی اولاد ہے, اس لیے کوئی بندہ بھی فیصلہ کرنے سے پرہیز بر رہا ہے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. تو یہ ڈیسیجن میکر کون ہے کاف لیگ میں؟ ایسے لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی رخ الگ ہے, شجاعت صاحب کی رخ الگ ہے. میرا خیال ہے کہ شجاعت نے تو ایک فیصلہ کیا تھا, لیکن اسے میرا خیال یہ ہے کہ پھر بدلا گیا. کس نے بس یہ نہیں کر سکتا. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام مسلم لیگوں کا اتحاد ہونا ملکی مفاد میں ہے یا نہیں ہے؟ آف کورس جی, اس ملک میں استحکام ہوگا, اس ملک میں بہتری ہوگی, ورنہ یہاں تو لوٹ کا بازار لگا ہے. کوئی ظلم ہے خدا کا. 120 روپے کی چینی ہے, 1200 روپے کی گندم ہے, بجلی یونٹ ہے, ہر 2% ہر مہینے بڑھنا. کوئی آواز نہیں نکلے نواز شریف چینی کے خلاف. میں دیکھتا ہوں سر ان کی اپنی شوگر مل ہے, وہ کہاں نکلیں گے چینی کے خلاف؟ بس ان کی اپنی رمضان شوگر مل اور شریف برادران اور اتفاق شوگر ملیں, وہ ان کی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نوٹ چھاپ رہی ہیں اس وقت. تو جب نوٹ چھاپ رہے ہیں تو نوٹ چھپتے کس کو برے لگتے ہیں؟ یہ سیاستدان ڈبل اسٹینڈرڈ لوگ ہیں. اور ابھی تو سیاستدان ہے. اب میں نہیں لگائی, بس اچھا ہی کیا, ورنہ ذلیل ہوتا ہے ان کی طرح. آج اچھا, ایم کیو کا کیا رول دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں؟ حکومت کے ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ وہ حالات کو دیکھ رہی ہے, اپنے آپ کو قربانی کی گیند نہیں چڑھائے گی. وہ اگر مسلم لیگیں اکٹھی ہوتی تو مسلم لیگ کے ساتھ آتی, اگر مسلم لیگیں اکٹھی ہوگی تو آپ مار کی وجہ پالیسی کیوں اپنائیں گی وہ؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے چانس آگے کے اکٹھے ہو جائیں گے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی. ناقص بوگس وینے کے بغیر, اعتماد سے خالی اور صرف دولت کے سہارے پہ اور اپنی چودراہٹ کے سہارے پہ یہ لوگ زندہ ہیں. اور جب وقت آتا ہے تو یہ بڑے لوگ ایک ہو جاتے ہیں, یہ مل کر آپس میں سینٹ کی سیٹیں تقسیم کر لیتے ہیں, کوئی اور آئے نا. جب وقت آتا ہے یہ جوڈیشل میں بھی اپنی سیٹیں بنا لیتے ہیں, لیکن اکثر ایک دوسرے کو کاٹتے نہیں ہیں. سمجھ سے باہر ہے ان کی سیاست کیا ہے. اچھا, لیکن میاں صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ اتحاد کے وہ بھی حق میں ہیں, لیکن وہ شاید آپ کی وجہ سے اور شجاعت صاحب کی وجہ سے, چودھری برادران دونوں, ان کی وجہ سے شاید مسئلہ ہو رہا ہے. دیکھیں ہمیں کسی اتحاد کرے نا, ہم نہیں آتے. تو آپ پھر کدھر جائیں گے؟ آپ پھر کدھر جائیں گے؟ ہم یہاں ہیں, وہی خوش ہیں. ملک کی تو بہتری ہونا نہیں, ہمارا خیر ہے ہمارا سفینہ ڈوب جائے, ملک کا تو لگے نا, لیکن نکلے پائے شوگر پہ, گندم پہ, آٹے پہ, بجلی پہ, امریکن پالیسیوں پہ باتیں کرنے اور ٹی وی پہ آ کے نواز شریف صاحب جو ہے نمٹاننے کی بجائے چوک میں آئے اور ان کو للکاریں کہ کرنے کے خلاف. دیکھیں لوگ کیڑیوں کی طرح نکلیں گے. سر کیوں نہیں دیتے کال, کچھ بتائیں نا. بس نہیں دیتے تو نہ دیں. اوکے, بات یہ ہے کہ وہ وقت جو اگر فوری طور پر یہ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید لائن ڈسکنیکٹ ہوگی. میں یہ اس میں کہ اگر فوری طور پر جو شیخ رشید صاحب بات کر رہے ہیں خود بھی اس نظام کا حصہ رہے. یہ خود کہتے رہے کہ پنڈی سے 2 سیٹیں جیت کر جو ہے وہ نواز شریف کے حوالے کروں گا.
تو جن کی آج یہ برائی کر رہے ہیں کل یہ خود بھی برائی میں شامل تھے. کیا سمجھتے آپ نہیں دونوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں کو نقصان ہوگا, پیپلز پارٹی کو زیادہ نقصان ہوگا؟ پیپلز پارٹی کو میں سمجھتا ہوں زیادہ نقصان ہوگا. پیپلز پارٹی عوام کے اندر اور عام غریب آدمی کے اندر موجود ہے. کاف لیگ نے ابھی 2 الیکشنز میں ان کی ہیلپ دی ہے اور آپ نے دیکھا الیکشن کی نیوٹرل بھی ہوا, الیکشن کی سپورٹ کرنا یہ الگ بات ہے, لیکن اگر آپ کو اتحاد میں شامل ہوتے ہیں, آپ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, تو پھر لوگ ضرور سوچتے ہیں کہ بھئی کن لائنز پر اور کن طریقہ کار پر ہوگا. اگر صرف گجرانوالہ میں آپ کی جماعت کی بڑی اسٹرانگ ہولڈ ہے, آپ اس ادھر سے ہارنا بڑی بات ہے. الیکشن میں تو ہار اور جیت, اور پنجاب حکومت بھی آپ کی ہے, تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ کوئی ریگنگ ہوئی ہے یا کوئی. ہمارے حلقوں میں یہ بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون ایک اسٹرانگ جماعت ہے, لیکن بعض حلقوں میں بعض افراد اور برادریوں کا بھی اپنا ایک رول ہے. اگر آدمی امپورٹنٹ ہے اور برادری بھی ہے تو اس کے بھی جو ہے وہ اپنا رزلٹ دیتے ہیں. مثلا اگر ہم دیکھیں تحریک انصاف پنڈی میں بہت کم ووٹ لیا اس نے, لیکن جب لاہور سے ایک مضبوط کینڈیڈیٹ لیا تو 18-19 ہزار ووٹ لے گئی, لیکن یہ ووٹ کا ریشو تو اس کا نہیں تھا. لیکن جب یہاں پر جن کی برادریاں جو ذاتی طور پر مضبوط لوگ ہیں, اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد گفتگو کو ناظرین یہیں سے شروع کریں گے.